بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام دوسرا خط۔ اس خط میں کم و بیش انہی امور کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو پہلے خط میں آ چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ میری بیٹی، تم اتنی سی بات سے پریشان ہو رہی ہو کہ اللہ میاں نے قرآن میں مردوں کو ہی کیوں مخاطب کیا ہے، عورتوں کو بھی کیوں مخاطب نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن اگر ایک بات کہوں تو خفا نہ ہوگی۔ اس قسم کی پریشانیاں در حقیقت غیر شعوری طور پر احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس کی مظہر ہیں کہ عورت کی حیثیت مردوں کے مقابلہ میں پست رکھی گئی ہے۔ حیرت ہے کہ تم قرآن کی طالب علم ہونے کے باوجود اس وقت تک اس غیر قرآنی تصور کو اپنے تحت شعور سے نکال نہیں سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ صدیوں سے متوارث چلے آنے والے معتقدات جو دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو چکے ہوں، بڑی مشکل سے نکلا کرتے ہیں۔ تم نے عائشہ کے ابا کو دیکھا تھا، 3 پشتیں ہو گئی تھیں مسلمان ہوئے، لیکن جب چھینک آتی بے اختیار منہ سے جے نندی نکل جاتا۔ اسے چچا مرحوم نے 1000 سمجھایا اور خود بھی جانتا تھا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن چھینک آنے پر پھر جے نندی ہی کہتا۔ جب جے نندی خون کے ذرات میں حلول کر جائے تو اس کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کیا جانیں کتنی جے نندیاں ہیں جو اس طرح ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ جب قرآن نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ 2/93، گوسالہ کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی، تو اس سے یہی مراد تھی، لیکن قرآن کا دعویٰ شفاء لما فی الصدور سورہ 2 آیت 57 کا بھی تو ہے۔ وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اختلاج قلب کا نہیں بلکہ فساد قلب کا، اور سچ پوچھو تو اختلاج قلب بھی بڑی حد تک فساد قلب ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب تو مغرب کے ارباب تحقیق اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ انسان کے جسم کی بے شمار بیماریاں نفسیاتی عوارض کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان کا صحیح علاج نفسیاتی اصلاح ہے۔ لہٰذا قرآن کی روح سے ان غلط خیالات کا دل سے نکل جانا نہایت ضروری ہے۔ اب آؤ تم اپنے سوال کی طرف۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اس کا اولین مخاطب انسان ہے۔ یا ایھا الناس سے یہی مراد ہے، وہ بنی آدم کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا انسان اور بنی آدم صرف مردوں کو کہا جاتا ہے، یا اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں؟ کیا مینکائنڈ صرف مردوں تک محدود ہے، یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ مذکر کے صیغے۔ اب رہا یہ کہ قرآن نے جہاں جماعتی حیثیت سے مومنین کو مخاطب کیا ہے تو وہاں مذکر ہی کے صیغے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ زبان کا عام قاعدہ ہے کہ جہاں مخلوط جماعت کو مخاطب کیا جائے وہاں صیغے مذکر کے استعمال کیے جائیں۔ خود تمہارے ہاں بھی جب کوئی مقرر کسی مخلوط مجمع کو مخاطب کرتا ہے جس میں مرد اور عورتیں سب موجود ہوں تو شروع میں خواتین و حضرات کی تخصیص کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنی ساری تقریر میں صیغے مذکر ہی کے استعمال کرتا ہے۔ وہ بلا تکلف کہتا چلا جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ، اور آپ اس کا کبھی خیال نہیں کرتے کہ یہ سب مذکر کے صیغے ہیں، لیکن اس سے مراد مجمع کے مرد اور عورتیں سب ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری توہین ہے کہ ہمیں مجمع میں بلایا گیا لیکن مقرر نے باتیں سب مردوں سے کیں۔
اس لیے کہ تم سمجھتی ہو کہ مقرر نے اگرچہ صیغے مذکر کے استعمال کیے، لیکن ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے، اس لیے کہ یہ زبان کا قاعدہ ہے کہ مخلوط اور مشترک تخاطب میں صیغے مذکر کے استعمال کیے جائیں۔ یہی انداز قرآن نے اختیار کیا ہے، یعنی جہاں اس نے مومن کو من حیث الجماعت مخاطب کیا ہے، وہاں صیغے اگرچہ مذکر کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن تخاطب مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جماعت مومنین میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اس نے ان دونوں طبقات کا الگ الگ ذکر کر کے بھی ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، جیسا کہ پہلے خط میں بتایا جا چکا ہے۔ سورہ احزاب میں دیکھو 33/35، کس طرح اس جماعت کے مرد اور عورتیں دوش بدوش چلے آ رہے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلم عورتیں وغیرہ، آیت کے آخر تک اسی طرح متواتر دونوں صیغے چلے جاتے ہیں۔ کیوں طاہرہ؟ کیا تمہیں اب بھی گلا رہے گا کہ قرآن کریم میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ مخاطب نہیں کیا گیا؟ تمہارا دوسرا سوال پڑھ کر مجھے بے ساختہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک صاحب نے اپنی شادی کے لیے دن کے دن پہنچنا تھا، اتفاق سے گاڑی چھوٹ گئی۔ اب کوئی شکل ہی نہ تھی کہ وہ تاریخ اور وقت مقررہ پر وہاں پہنچ سکتے۔ وہ گھبرائے، اسی بدحواسی میں تار گھر گئے اور جھٹ سے اپنی ہونے والی بیوی کے نام تار بھیج دیا کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں تم شادی نہ کرنا۔ تم کہتی ہو کہ قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ جنت میں مردوں کو اچھی اچھی عورتیں ملیں گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ عورتوں کو بھی مرد ملیں گے یا نہیں۔ ذرا سوچو طاہرہ، کہ مردوں کو جو عورتیں ملیں گی تو ان عورتوں کو وہ مرد ملیں گے یا نہیں؟ یعنی مثلا وہاں حامد کو عائشہ بطور بیوی کے ملے گی، تو کیا عائشہ کو حامد بطور خامد نہیں ملے گا؟ جب میاں کو بیوی ملتی ہے تو اس بیوی کو وہ میاں بھی تو ملتا ہے۔ جنت کے متعلق طاہرہ ایک بنیادی حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کے سمجھے بغیر بہت سی باتوں میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جنت کا مفہوم قرآن میں ایک تو اس جنت کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد مستقبل کی زندگی میں ملے گی۔ اس کے متعلق واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی کنہ و حقیقت اور کیفیت و ماہیت تمہارے شعور کی موجودہ سطح کے مطابق تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 22/17۔ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اس کے لیے مخفی رکھا گیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ جنت مکان سپیس کی چار دیواری میں محصور نہیں، اس کی وسعت ارض و سما کو محیط ہے۔ جنت ارضها السماوات والارض، سورہ 3 آیت 133۔ لہٰذا اس جنت کی زندگی کیسی ہوگی اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن دوسری جنت وہ ہے جو نظام خداوندی کے اتباع سے اسی دنیا میں متشکل ہو جاتی ہے، یعنی وہ جنتی معاشرہ جو قرآن کے خطوط کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ اس جنت کی تفاصیل اسی دنیا سے متعلق ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، بلکہ ہم خود اس جنت کو پیدا کر سکتے اور اس کی فضاؤں میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جنت جس میں قرآن نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کرنا چاہیے بھی، اس لیے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جو عورتوں کے بغیر تنہا مردوں کے ذریعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس جنتی معاشرہ کی عورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہی جو مومن عورتوں مومنات کی خصوصیات ہیں۔ مومن عورتوں سے کہا گیا ہے کہ جب وہ چلیں تو شرم و حیا سے اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے چلیں، بے باکانہ انداز سے ہر ایک کو دعوت تماشا نہ دیتی پھریں۔ انہی کو قرآن نے جنتی معاشرہ میں قاصرات الطرف 55
बटा 56 कहा है, यानी निगाहें नीची रखने वालियां। कुरान ने मोमन औरतों के मुतल्लिक कहा है कि वो अपनी इस्मत की पूरी पूरी हिफाजत करती हैं। उन्हीं के मुतल्लिक जन्नती मुआशरा में कहा है कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, सूरा 55 आयत 56। इन्हें इनके खामदों से पहले अपनों और बेगानों में से किसी ने छुआ तक नहीं होगा। वहां हर नौजवान को जो किसी जगह शादी करना चाहेगा, दिल का पूरा इत्मीनान होगा कि उसकी मंगेतर को किसी दूसरे का हाथ तक नहीं लगा। कितना बड़ा है ये इत्मीनान जो किसी शादी करने वाले पाकबाज इंसान को हासिल हो जाए। इन्हीं बेगमात को कुरान ने आली मर्तबत बुलंद पाया खवातीन कहकर पुकारा है। सूरह वाक़या में है जो फुरुशन मरफूआ आया है, तो उसके यही मानी है। कुरान ने बताया है कि अहद जहालत में परवरिश याफ्ता औरत की कैफियत ये होती है कि वो बड़ी जज्बाती होती है और इस वजह से वो मुतनाज़िया फी मामला में अपने दावे को अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती। वहवा फिल खिसामे गैर मुबीन, सूरा 43 आयत नंबर 18। लेकिन कुरानी मुआशरा में यही औरत मुनासिब तालीम तरबियत से यकसर नई मखलूक बन जाएगी। इन्ना अनशाअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा, सूरा 56 आयत 35-36। और निहायत फसीउल बयान हो जाएगी। उससे ये मुराद नहीं कि इस तालीम तरबियत से औरत के जज्बात फना हो जाएंगे। मर्द के मुकाबला में औरत ज्यादा जज्बाती वाक़ हुई है और उसे ज्यादा जज्बाती रहना चाहिए, क्योंकि उसके ज़िम्मे फितरत की तरफ से जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं उनका ताल्लुक ज्यादातर जज्बात से है। मुनासिब तालीम तरबियत से होता यह है कि ये जज्बात जहालत के जज्बात बनने की बजाय सही मकसद में सर्फ होने वाले जज्बात बन जाते हैं। उसके साथ ही ये बड़ी खुशगिल और तंदुरुस्तो तवाना। गुरबन अतराबन, सूरा 56 आयत 37। ऐसी औरतें जिनके घरों में आएं वो किस कदर साहिब यमीनो सादत होंगे। ले असहाबिल यमीन, 56/38। इस किस्म की कल्बो निगाह की पाकीज़गी और फिक्रो नज़र की बुलंदी की हामिल औरतें यकीनन उन्हीं जैसे मर्दों के घरों में आएंगी। इसलिए कि इस मुआशरा की तश्कील के बाद आइली ज़िंदगी का बुनियादी उसूल ये होगा कि अल खबीसातो लिल खबीसैन वल खबीसूना लिल खबीसात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। वत्तय्यबातो लित्तय्यबैन वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, सूरा 24 आयत 26। तैयब औरतें तैयब मर्दों के लिए और तैयब मर्द तैयब औरतों के लिए। उससे घर की जिंदगी जन्नत की जिंदगी बनती है और जन्नती मुआशरा की इब्तदा घरों ही से होती है। कुरान ने इस हकीकत को ताहिरा बड़े अजीब अंदाज में बयान किया है। उसके नज़दीक औरत और मर्द में फ़िक्र नज़र, ख्यालात व तसव्वुरात, मुतक़दात व असूलात व मसलक व मिनहाज का इख्तिलाफ जहन्नम पैदा कर देता है। उसके बरक्स इन चीज़ों में हम आहंगी और यक रंगी घर को जन्नत बना देती है। उसके लिए उसने मोमन और मुशरक के इख्तिलाफ को बतौर मिसाल बयान किया है, क्योंकि कुरानी नुक्ता निगाह से शिर्क और तौहीद का इख्तिलाफ दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे शदीद एक्सट्रीम इख्तिलाफ है। वो कहता है कि कोई मोमन मर्द किसी मुशरक औरत से शादी न करे, ना कोई मोमन औरत मुशरक मर्द से निकाह करे। इसके बाद वो कहता है कि इस किस्म के अज़दवाजी रिश्तों को जायज़ करार देने वाले यदऊना इलन नार तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। उसके बरक्स यकरंगी व हम आहंगी की शादी से खुदा तुम्हें जन्नत की तरफ दावत देता है। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नते वल मगफिरा, सूरह बकरा आयत 221।
گھر کے اندر جنت اور گھر سے باہر ہر قسم کی شرانگیزیوں سے حفاظت، یہ ہے طاہرہ جنتی معاشرہ میں مرد اور عورت کی پوزیشن۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا وہ اعتراض کہاں باقی رہتا ہے کہ قرآن نے جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں تجویز کی ہیں لیکن عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ضمناً تمہیں بتا دوں کہ عربی زبان میں حور عین کے معنی ہیں پاکیزہ فکر، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، اور یہ لفظ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جنت کے جوڑے پاکیزگی فکر و نظر کے حسین مجسمے ہوں گے۔ سوچو بیٹی کہ کس قدر دل کا سرور اور آنکھوں کا نور لیے ہوگا وہ معاشرہ جس میں مرد اور عورتیں ان خصوصیات کی حامل ہوں گی۔ طوبیٰ لہم و حسن مآب، سورہ نمبر 13 آیت 29۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ عربی زبان میں زوج جمع ازواج کے معنی بیوی ہی نہیں، اس کے معنی رفیق اور ساتھی کے ہیں۔ اس رفاقت کی وجہ سے میاں بیوی کا زوج اور بیوی میاں کی زوج ہوتی ہے، لہٰذا قرآن نے جہاں ازواج مطہرات کہا ہے تو اس کے ہر جگہ معنی پاکیزہ بیویاں ہی نہیں، اس کے معنی پاک باز رفقا بھی ہیں۔ اگرچہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی جس شکل میں وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں عورت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا، لیکن اس باب میں عیسائیت انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ جنت سے آدم کو نکلوانے کا موجب اس کی بیوی ہی تھی، یہ ابلیس کے چکمہ میں آ گئی اور اس نے آدم کو پھسلا دیا۔ اس کے بعد اس مذہب میں عورت کے خلاف انتہائی نفرت کے جذبات پرورش پانے لگے۔ اس پر مستضاد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجرد کی زندگی نے عیسائیوں کے دل میں عورت کی طرف سے اور بھی بغض پیدا کر دیا۔ پھر جب عیسائیت اور خانقاہیت لازم و ملزوم بن گئے تو تجرد کی زندگی کو روحانی ترقی کے لیے لازمی جزو قرار دیا گیا۔ انہی اعتقادات کا نتیجہ تھا کہ ان کے ہاں عورت تمام برائیوں کا سرچشمہ قرار پا گئی۔ عیسائی پادریوں کی طرف سے جو آئے دن اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن کی جنت میں عورت دکھائی دیتی ہے، وہ بھی اسی عقیدہ کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس غلط خیال کی تردید کی کہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا موجب اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں سے لغزش ہوئی، سورہ 2 آیت 36، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی، سورہ نمبر 2 آیت 37۔ قرآن کے قصہ آدم کے متعلق کچھ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں، تم اسے ابلیس و آدم میں خود دیکھ چکی ہو کہ یہ کسی خاص جوڑے کا ذکر نہیں، مرد اور عورت کی عمومی خصوصیات کا تمثیلی بیان ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور اہم بات بھی قابل غور ہے۔ ہم ہندوؤں کے اس عقیدے پر سخت سے سخت تنقید کرتے ہیں کہ جو برہمن کے گھر پیدا ہو گیا وہ باقی تمام انسانوں کے لیے واجب العزت بن گیا، اور جس نے شودر کے ہاں جنم لیا وہ عمر بھر دوسروں کی خدمت کرتا رہا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ کسی بچے کا اس میں کیا اختیار ہے کہ وہ کس کے گھر پیدا ہو گیا ہے، اس لیے جس بات پر کسی کو اختیار ہی نہ ہو اس کی بنا پر اسے عزت یا ذلت کا مستحق قرار دینا ظلم و زیادتی اور جہالت و حماقت ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور قرآن نے یہ کہہ کر اس باطل کو توڑا کہ سب بچے ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں اور یکساں واجب التکریم ہیں، سورہ نمبر 17 آیت 70۔ لیکن ذرا سوچو کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مانا جائے کہ ایک بچہ اگر لڑکا ہے تو ساری عمر وہ محض اپنی اس پیدائشی خصوصیت کی بنا پر دوسرے بچے سے جو لڑکی ہے ہمیشہ افضل اور زیادہ عزت و توقیر کا مستحق ہے، تو کیا وہی ہندوانہ عقیدہ نہیں جس کی ہم اس طرح تردید کرتے ہیں؟ ذرا غور کرو کہ لڑکی کا اس میں کیا قصور ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس کا قصور ہو یا نہ ہو ہم اسے عمر بھر اس کی سزا دیتے رہتے ہیں۔ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ میں ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے زیادہ تفصیل سے خط نہیں لکھ سکتا۔ امید ہے انہی مختصر سے اشارات میں تمہیں اپنے سوالات کا اطمینان بخش جواب مل جائے گا۔
سلیم میاں سے میری دعا کہنا، ان کے خط کا جواب بھی میرے ذمہ ہے۔ والسلام، پرویز، اکتوبر سن 1955۔